اور آج لوگ بدعتوں کو روحانیت کنسیڈر کرتے ہیں، روحانیت سمجھتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا؟ اس کی وجہ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ دوسرے مذاہب کی روحانیت جو ہے وہ کیوں آسان ہے۔ آسان ہمیں کیا لگتا ہے کہ چرچ ایک دوسرے کی نقل کرتا ہے۔ کیا پالوس رسول، یسوع اور پطرس، کیا ان کے پاس پرانا عہد نامہ نہیں تھا؟ ان کے پاس صرف پرانا عہد نامہ ہی تھا، لیکن آپ کو پرانے عہد نامہ کی نئے عہد نامہ میں جھلک تو نظر آئے گی، لیکن پرانے عہد نامہ کی ٹیچنگ آپ کو ان کے زندگی میں نہیں نظر آئے گی۔ اور آج خادموں کے اگر اندر خدا ہے تو وہ چرچ کی روایات کو چیلنج کیوں نہیں کرتے؟ اور ہمارے آدموں کے پاس انہوں کو نواں بھی چاہیے پرانا بھی چاہیے، تو انہوں کو صرف خدا کو نہیں چاہیے، اور کوئی گال نہیں ہے۔ میں نے اکثر ایک چیز دیکھی ہے نیٹ پہ، لوگ سب سے زیادہ جس ویڈیو کو دیکھتے ہیں پتا وہ کون سا ٹاپک ہے کہ دعا کیسے سنی جاتی، کہ چرچ دے غلام ہی رہن تو خدا تک پہنچے نہیں نا۔ مسیحیت کی روحانیت ہے، اسپرچویلٹی ہے، وہ دوسرے مذاہب سے بہت ہی ہٹ کر ہے، اور دوسرے مذاہب کی روحانیت بہت ہی آسان ہے بنسبت مسیحیت روحانیت کے۔ اس کی وجہ کیا؟ اس کی وجہ میں بعد میں بتاتا ہوں۔ پتہ ہی نہیں ہے کہ روحانی بندہ ہوتا کیا ہے آج تک۔ اب اس میں دو چیزیں ہیں۔ سب سے پہلے یہ چیز ہے کہ جس چیز کو ہم روحانی سمجھتے ہیں وہ روحانی ہے نہیں، اور جس چیز کو ہم نے دیکھا نہیں دراصل وہی روحانیت ہے جس کے بارے میں ہمیں کچھ بھی علم نہیں ہے۔ سمجھتے ہیں کہ ان کی روحانیت ان کی ریاضت سے ہے۔ یہی ڈیمونکس ٹیچنگ جو ہے وہ آج چرچ میں بھی ہے کہ ہماری روحانیت کا تعلق ہماری ریاضت سے ہے، اور مسیحیت میں جتنی بھی پریکٹسز ہوتی ہیں وہ ساری ڈیمونکس ہیں، ابلیسی ہیں۔ فوراً ہمیں ایسا فیل ہو کہ جیسے کوئی چیز آ گئی ہے، جب آپ کو یہ چیزیں فیل ہوتی ہیں وہ ڈیمونکس ہوتی ہیں۔ اب روحانی شخص جو ہوتا ہے بائبل مقدس والا وہ ڈسپلنڈ، اس میں ہمیشہ نظم و ضبط ہوتا ہے، کلام مقدس کے قاعدوں میں رہتا ہے۔ اور آج کوئی بھی آپ چرچ دیکھ لیں، جتنا بڑا چرچ ہوگا اتنی ہی زیادہ بد نظمی۔ کس طرح کلیسیا نے چلنا ہے، عبادت کے طور طریقے کیا ہے بائبل میں، یہ کہیں پر بھی مینشن نہیں ہے۔ بائبل میں عبادت کا کوئی اسپیسیفک طریقہ کار مینشن نہیں ہے۔ جو آج کل کر رہے ہیں نا، یہ بائبل والی عبادت نہیں ہے۔ تو یسوع المسیح سے زیادہ کوئی روحانی شخص ہو نہیں سکتا، اور یسوع المسیح کی روحانیت میں ہمیں وہ چیزیں نظر نہیں آتی جو آج چرچز میں نظر آتی۔ اور یہ جو اصول ہیں یہ انسان کے بنائے ہوئے، دیٹس وائی ان میں بہت جلدی ابلیس کام کرتا ہے۔ وہ بھائی کیڑی تیری دعا ہے، کیڑی تیری سینس ہے وکھری جڑی تو لڑا لئی ہے کہ تیری دعا تو ابلیس ڈردا ہے، تے پھر انج کر جتے جتے ابلیس ہے بس اتنے کلا جا کے کلی جا کے دعا کرتی رہا، اتوں بھجائی جا، اس دنیا تو ابلیس نو بھجا دے۔ ایویں نا بائبل مقدس جڑے مرضی واقعات نو کہہ دے کرو جی میرے لیے بھی انج دیو، انج ہی ہونا۔ کلیسیا اس قدر جو ہے وہ خدا سے دور ہے، کوئی بھی رسم کوئی بھی روایت ان کو جو ہے وہ اپنی عبادات میں شامل کرنے کے لیے ندامت نہیں ہوتی، بڑی جلدی یہ سارے روایات کو اپنے اندر جذب کر لیتے ہیں۔ تو میرے کو نہ کسی مشن لئی کوئی اچھے الفاظ نے تے نہ میں کسی مشن دا پابند ہاں۔ اپنے دل نو بہلان لئی ادھر ادھر دی تعلیم نہ سیکھو۔ خادمہ دی تعلیم نو قبول کرنا بہت آسان ہے، یسوع دی تعلیم نو مننا، انہوں قبول کرنا اج سب تو مشکل ترین دنیا دا کام جے۔ تو اگر آپ اسی بات پر اٹکے ہوئے ہیں کہ معجزات ہی جو ہے وہ نشانیاں سچائی کی، تو آپ کی یہ غلط فہمی ہے۔ بائبل مقدس کے مطابق اگر آپ روحانی بننا چاہتے ہیں تو اس کی کچھ چیزیں ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ یہ نہیں لکھا کہ لوگ دعا کی برداشت نہیں کریں گے، لوگ یا وہ معجزات کی برداشت نہیں کریں گے، دولت کی وغیرہ جو بھی ہے، لوگ صحیح تعلیم کی۔ اس کا مطلب ہے پالوس رسول کو خدا نے بتا دیا تھا کہ اس قدر کلیسیا میں ڈسپشن پھیل جائے گی کہ آخری وقت جب آئے گا کیا ہوگا کہ لوگ صحیح تعلیم کی برداشت نہ کریں گے۔ اسی کلام نو سچا ثابت نہیں کر رہے ہوندے۔ کلام مقدس میں سے چند ایک حوالہ جات پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے مرقس کی انجیل ہے، اس کا 7واں باب ہے، 5 آیت میں لکھا ہے، پس فریسیوں اور فقیوں نے اس سے پوچھا کیا سبب ہے کہ تیرے شاگرد بزرگوں کی روایت پر نہیں چلتے بلکہ ناپاک ہاتھوں سے کھانا کھاتے ہیں؟ اس نے ان سے کہا، یسایہ نے تم ریاکاروں کے حق میں کیا خوب نبوت کی ہے، جیسا کہ لکھا ہے، یہ امت
ہونٹوں سے تو میری تعظیم کرتی ہے لیکن ان کے دل مجھ سے دور ہیں، اور یہ بے فائدہ میری پرستش کرتے ہیں کیونکہ انسانی احکام کی تعلیم دیتے ہیں۔ تم خدا کے حکم کو ترک کر کے آدمیوں کی روایت کو قائم رکھتے ہو، اور اس نے ان سے کہا تم اپنی روایات کو ماننے کے لیے خدا کے حکموں کو کیا ہی خوب باطل کرتے ہو۔ ایک اور حوالہ دیکھتے ہیں، پالوس رسول کا خط تیموتھیوس کے نام اس کا یہ دوسرا خط ہے اور اس کا آخری باب ہے، یعنی کہ چوتھا باب ہے۔ 3 آیت میں لکھا ہے کیونکہ ایسا وقت آئے گا کہ لوگ صحیح تعلیم کی برداشت نہ کریں گے بلکہ کانوں کی کھجلی کے باعث اپنی اپنی خواہشوں کے موافق بہت سے استاد بنا لیں گے۔ آخری حوالہ پڑھتے ہیں، یہ پالوس رسول کا خط گلاطیوں کے نام اس کا 5واں باب ہے۔ 16 آیت میں لکھا ہے مگر میں یہ کہتا ہوں کہ روح کے موافق چلو تو جسم کی خواہش کو ہرگز پورا نہ کرو گے، کیونکہ جسم روح کے خلاف خواہش کرتا ہے اور روح جسم کے خلاف، اور یہ ایک دوسرے کے مخالف ہے تاکہ جو تم چاہتے ہو وہ نہ کرو۔ خداوند کے زندہ پاک کلام کے پڑھے سنے جانے کے وسیلہ سے خداوند ہم سب کو برکت دے۔ خدا کا شکر۔ سب لوگ بیٹھ جائیں۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ روحانی بندہ ہوتا کیا ہے آج تک۔ اب اس میں 2 چیزیں ہیں۔ سب سے پہلے یہ چیز ہے کہ جس چیز کو ہم روحانی سمجھتے ہیں وہ روحانی ہے نہیں، اور جس چیز کو ہم نے دیکھا نہیں دراصل وہی روحانیت ہے جس کے بارے میں ہمیں کچھ بھی علم نہیں ہے۔ فار ایگزامپل لوگوں کے نزدیک روحانیت جو ہے وہ دعا کر لینا، چرچ میں آنا اور گیت وغیرہ گا لینا، اچھا ان کے نزدیک یہ ہے۔ زیادہ بھی انہوں نے جو ہے وہ بڑی کوشش کر لی تو یہاں تک پہنچ گئے کہ روحانیت یہ ہے کہ جب معجزات ہوتے ہیں، روحانیت یہ ہے کہ پھر اس کے بعد وہ تمام بدعتیں شروع ہو جاتی ہیں جن کو ہم روحانیت سمجھتے ہیں۔ بدعتوں میں اور روحانیت میں فرق ہے، اور آج لوگ بدعتوں کو روحانیت کنسیڈر کرتے ہیں، روحانیت سمجھتے ہیں۔ اب بدعتوں سے مراد یہ ہے کہ بائبل مقدس کے خلاف ہر طرح کی ڈیمونکس مینیفسٹیشن، ہر طرح کی ابلیس جو بھی کلیسیاؤں میں ظہور میں لاتا ہے، یا سائنس اور ونڈرز جو ہے وہ ظاہر کرتا ہے، وہ ڈیمونکس ہوتے ہیں، ابلیسی ہوتے ہیں۔ اور چرچ آج ان کو کیا کنسیڈر کرتا ہے کہ وہ روحانی ہیں، وہ چرچ روحانی ہے۔ ابلیس کے کاموں کو پہچاننا بہت ضروری ہے۔ آج ہم ابلیسی گفتوں کے ظہور کو روحانیت سمجھتے ہیں، اور روحانیت کا ہمیں بالکل بھی آئیڈیا نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا؟ اس کی وجہ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ دوسرے مذاہب کی روحانیت جو ہے وہ کیوں آسان ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ دوسرے مذاہب کو یہ خوف نہیں ہوتا کہ ان سے جو ہے وہ کوئی دوسرا سورس یا کوئی دوسری ہستی بھی جو ہے وہ بات کر سکتی ہے، اور اگر ان سے وہ کرتی بھی ہے تو ان کے لیے جو ہے وہ کوئی نئی بات نہیں ہوتی، اور وہ جو چیز ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں وہی ان کو ملتی ہے، اور وہ سمجھتے ہیں وہ روحانیت۔ ان میں کوئی خاص قسم کا پیٹرن نہیں ہے۔ فار ایگزامپل ہندوازم میں اسپرچویلٹی کے لیے وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ دنیا داری کو چھوڑ دیتے ہیں، دنیا کے کاموں وغیرہ کو، اور اس میں پھر جو ہے وہ ریاضت کرتے ہیں، فاقے وغیرہ کرتے ہیں، جس طرح بھی جو بھی ان کو سمجھ لگتی ہے۔ اچھا، جب وہ یہ ساری چیزیں کرنا شروع کرتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو اسپرٹس کے ساتھ چینل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی کہ اس کو آسان لفظوں میں کہ ڈیوائن کے ساتھ، خدا کے ساتھ، ان کے مطابق خدا کے ساتھ جو ہے وہ کنیکشن کرنے کی
کوشش کرتے ہیں یا کنیکشن کرنے کے لیے وہ ساری چیزوں کو کرتے ہیں. سو جو ان کے ساتھ چیزیں کنیکٹ ہوتی ہیں اور جن چینلز میں وہ آ جاتے ہیں وہ دراصل ڈیمونکس جو ہے وہ اسپرٹس ہوتی ہیں جو ان کے ساتھ چینل میں آتی ہیں یا جو ان کے ساتھ رابطہ کر لیتی ہیں اور ان کو یہ لگتا ہے کہ وہ ان کا بھگوان ہے, خدا ہے, واٹ ایور جو کچھ بھی وہ سمجھتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی روحانیت ان کی ریاضت سے ہے. یہی ڈیمونکس ٹیچنگ جو ہے وہ آج چرچ میں بھی ہے کہ ہماری روحانیت کا تعلق ہماری ریاضت سے ہے, پریکٹسز. اور مسیحیت میں جتنی بھی پریکٹسز ہوتی ہیں وہ ساری ڈیمونکس ہیں, ابلیسی ہیں, کیونکہ دوسرے مذاہب سے متاثر ہو کر لوگ جو ہے وہ اس طرح کی چیزیں اپنا لیتے ہیں اور ان کو یہ نہیں پتا کہ وہ کس اسپرٹ کے ساتھ جو ہے وہ رابطہ کر رہے ہیں. اب جو مسیحیت کی روحانیت ہے اس میں جو کوئی اسپرٹ ہے اس کے ساتھ ہماری بات نہیں ہوتی. دوسری بات یہ ہے کہ کوئی اسپرچل بینگ جو ہے یا کوئی آسمانی فرشتہ جو ہے وہ گائیڈ آ کر نہیں کرتا. یہ آپ کے اندر جو ہے وہ روح القدس جو خدا ہے وہی آپ پر خدا کے کلام کے بیدوں کو جب کھولتا ہے تو آپ جو ہے وہ خدا کے علم سے معمور ہوتے جاتے ہیں, روح سے معمور ہوتے جاتے ہیں اور اس کے مطابق آپ کی زندگی ڈھلتی جاتی ہے. جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو دوسرے ریلیجنز ہیں, جو دوسرے مذاہب ہیں, وہ پریکٹس بہت زیادہ اس چیز کی کرتے ہیں. اگر آپ کسی چیز کی بھی بار بار پریکٹس کریں گے آپ جو ہے وہ ایسی اسپرٹس کے لیے دروازوں کو کھول رہے ہیں جو کہ خدا کی طرف سے نہیں ہوتی. خدا کی طرف سے صرف ایک ہی ہے اور وہ خدا کا روح ہے. اور وہ کلام میں لکھا ہے کہ خدا کا روح جو تم میں بسا ہوا ہے. سو خدا کا روح جو ہے وہ اس طرح ہم سے ڈیل نہیں کرتا کہ فوراً ہمیں ایسا فیل ہو کہ جیسے کوئی چیز آ گئی ہے. جب آپ کو یہ چیزیں فیل ہوتی ہیں وہ ڈیمونکس ہوتی ہیں, وہ ابلیسی ہوتی ہیں کہ یکدم ہم جو ہے وہ فیل کرتے ہیں چیزوں کو, کیونکہ خدا کا روح کو فیل کرنے والی چیز نہیں ہے. اور آج چرچ میں یہی ہو رہا ہے, فیلنگ. ہمیں فیل نہیں ہوتا تو اس لیے خدا کے ضروری نہیں ہے. اب فیل ہوا ہے خدا کے ضروری ہے. دعا کیا بور ہوا, کیوں بھائی کچھ ہوا ہی نہیں ہے, کچھ محسوس نہیں ہوا, آنسو نہیں آئے, یہ نہیں ہوا, وہ نہیں ہوا, دیٹس وائی آج میں بڑا بور ہوں. کیونکہ ہم کسی اور اسپرٹ کی تلاش کر رہے ہیں جبکہ روح القدس آلریڈی جو ہے وہ ہمارے اندر ہے. بشرط یہ ہے کہ تم میں خدا کا روح بسا ہو. اب آج کل کی جو چرچ میں روحانیت ہے وہ روحانیت نہیں ہے, وہ صرف ابلیسی قوتوں کا ظہور ہے اور ہم اس کو سمجھتے ہیں یہ روحانیت ہے. بائبل مقدس میں کہیں پر بھی یہ نہیں کہا گیا کہ آپ نے اسپرچویلٹی کے لیے, روحانیت کے لیے جو ہے وہ محنت کرنی ہے. محنت سے مراد جو ہے وہ جو ہم سمجھتے ہیں, فار ایگزامپل جیسے ہندوازم میں وہ محنت کرتے ہیں, وہ پتہ نہیں کیا سنیاس لے لیتے ہیں, اس طرح کی وہ چیزیں ہیں, اور وہ دنیا داری سے لا تعلقی کر لیتے ہیں, اپنے جسم کو دکھ دیتے ہیں وغیرہ وغیرہ جو بھی ہے. تو وہ سمجھتے ہیں اس طرح وہ اس ڈیوائن سے, اس الہی ذات سے یا جو بھی ان کا بھگوان ہے اس سے وہ رابطہ کر لیں گے اور اس طرح وہ روحانی بنتے جائیں گے. لیکن پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ چرچ نے بائبل مقدس میں سے تو روحانیت سیکھی ہی نہیں ہے, کیونکہ بائبل مقدس میں روحانیت کے بارے میں جو ہے وہ لکھا نہیں گیا, لیکن اس کو ہم نبیوں کی زندگی میں, یسوع کی زندگی میں, پولس رسول کی زندگی میں جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں. اب روحانی شخص جو ہوتا ہے بائبل مقدس والا وہ ڈسپلنڈ, اس میں ہمیشہ نظم و ضبط ہوتا ہے, وہ
کلام مقدس کے قاعدوں میں رہتا ہے. اور آج کوئی بھی آپ چرچ دیکھ لیں, جتنا بڑا چرچ ہوگا اتنی ہی زیادہ بد نظمی اور اتنی ہی زیادہ ڈسٹربن اس چرچ میں ہوگی. آسان ہمیں کیا لگتا ہے کہ چرچ ایک دوسرے کی نقل کرتا ہے. فار ایگزامپل ابھی جو انڈینز میں زیادہ تر چرچز ہیں, پاکستان میں ہے تو جو بھی چرچ ہے ان کا تو ویسے بیڑا گھر رکھا ہے. اور انڈیا کے چرچز کیوں جو ہے وہ ہمیں زیادہ جو ہے وہ لبھاتے ہیں, اس کی وجہ کیا کہ ان کے وسیلہ سے وہاں پر بہت سے جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ تبدیل ہو رہے ہیں, جبکہ پاکستان میں ایسا نہیں ہے. اچھا, اب یہ ہے کہ لوگ تو تبدیل ہو رہے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. جب ہم کلام مقدس میں سے ان کی روحانیت کو دیکھتے ہیں تو ہمیں جو ہے وہ ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ فارنرز یا جو باہر والے لوگ ہوتے ہیں سیم اسی طرح وہ اپنی میٹنگز میں بھی کرتے ہیں. اور لوگ جو ہے وہ آج کچھ دیکھنا چاہتے ہیں, لوگ آج کچھ محسوس کرنا چاہتے ہیں, جبکہ خدا کا روح جو ہے وہ نہ دیکھنے والی چیز ہے نہ محسوس کرنے والی چیز ہے, تو بھی وہ خدا ہے. اب پولس رسول کی زندگی جو ہے وہ سب سے زیادہ ہمیں روحانیت اس میں نظر آتی ہے. نہ پطرس نے اس کے بارے میں لکھا, نہ یعقوب نے, نہ یہودا نے, نہ کسی اور شاگرد نے پولس رسول نے اس کے بارے میں لکھا کرنتھس کلیسیا کو, بلکہ وہ تمام کلیسیاؤں کو یہ بتانا چاہتا تھا. اور اس نے اس لیے خطوط لکھے کہ زندگی کو, مسیح زندگی کو ڈسپلن میں گزاریں, کیونکہ اس سے پہلے جو ہے وہ کوئی ایسا نظام نہیں بنایا گیا تھا کلیسیا میں کہ کلیسیا کو کس طرح عبادت کرنی ہے, کس طرح کلیسیا نے چلنا ہے, عبادت کے طور طریقے کیا ہے. بائبل میں یہ کہیں پر بھی مینشن نہیں ہے. بائبل میں عبادت کا کوئی اسپیسیفک طریقہ کار مینشن نہیں ہے. جو یہ ہم آج کل کر رہے ہیں نا, یہ بائبل والی عبادت نہیں ہے. جو ہمارا عبادت کا طریقہ کار ہے اس کا تعلق کسی جگہ سے ہے, کسی جو ہے وہ خاص مقام سے ہے. لیکن خدا میں یسوع نے جس عبادت کی بات کی سامری عورت سے, اس نے کہا کہ نہ یروشلم میں نہ اس پہاڑ پر عبادت ہوگی. خدا نے وہ لیمٹس, وہ دیواروں کو گرا دیا. یسوع المسیح سے زیادہ کوئی روحانی شخص ہو نہیں سکتا. اور یسوع المسیح کی روحانیت میں ہمیں وہ چیزیں نظر نہیں آتی جو آج چرچز میں نظر آتی. تو بھی اس جیسی پاور, اس جیسی انوائنٹنگ, اس جیسا جس کو ہم آج کل مسا کہہ رہے ہیں, ویسے آپ کو پتہ نہیں, آپ بائبل پڑھتے نہیں ہیں کیونکہ ہم سمجھ نہیں پاتے. آپ حیران ہو کہ جو آج کل کے چرچز کی ٹیچنگ ہے وہ نیا ڈرامہ میں ہے ہی نہیں ہے. لیکن خدا تو شکر ہے ساڑھا اتنا ذہن نہیں کہ اسی سوچی ہے. کوئی یسوع کا پریچ کرنے کا طریقہ کوئی نیا نہیں تھا. اب آپ سوچیں اور غور کریں, مجھے پتا ہے تو نہ چیزیں سمجھ لگنیاں نے تو نہ تسی سمجھ سکتے ہو تو نہ تسی نہ تو ہٹ سکتے ہو. لیکن پھر بھی سن لو, گل یہ کہ پرانے عہد نامہ میں دیکھتے ہیں کہ جب بھی خدا لوگوں سے کلام کرتا تھا نا تو وہ کوئی اس طرح نہیں تھے کرتے جس طرح آج ہم کرتے ہیں. خدا نے جب بولنا ہے تو لوگ سنیں یا نہ سنیں, خدا جس سے بولتا تھا وہ سنتا تھا اور وہ لوگوں کو جا کے بتا دیتا تھا. وہ پہلے ماحول نہیں تھا بناتا, آؤ جی پہلے دعا کر لیے, پہلے گیت گاؤ, پھر دعا کرو, پھر تالیاں بجا, پھر اے کرو, پھر وہ کرو. تو چلو جی ہن خدا دی آواز سننے, خدا کی کہنا چاہتا ہے. اور یہ جو اصول ہیں یہ انسان کے بنائے ہوئے, دیٹس وائی ان میں بہت جلدی ابلیس کام کرتا ہے. اور جو آج کل چرچز میں ہو رہا ہے وہ کیا ہے, آنکھیں بند کرو, خدا کی حضوری کو محسوس کرو. کیا یہ ہے, کیا یہ بائبل میں اس چیز کی کوئی آیت ہے یا کوئی اس کا اصول ہے کہ یہ اس طرح کا کلیسیا کو بننا ہے کہ آپ اپنی آنکھیں بند کریں, محسوس کریں, یہ کریں, وہ کریں, یسوع موجود ہے, یسوع وہ ہے, یسوع اس طرح کا. یہ سب چیزیں چرچ نے سکھائی ہیں اور دیٹس وائی ہم روحانی نہیں ہیں. روحانیت کے نام پر یہ ساری چیزیں جو ہو رہی ہیں
کہ میں نے آنکھیں بند کی, میں نے محسوس کیا. کیا محسوس بھائی کر لیا؟ مجھے تو یہ نہیں سمجھ, میں آنکھیں بند کی تھی, منہ رویا آ گئی. خادمین سکھاتے ہیں لوگوں کو کہ جب آپ نے دعا کرنی ہے آپ نے آنکھیں بند کرنی ہے, اوکے فائن. اچھا, بائبل میں کہیں پر بھی نہیں لکھا آپ نے آنکھیں بند کر کے دعا کرنی ہے, لیکن ہم یہ کرتے ہیں ہر اینی وے, اور پتہ نہیں کون کون سی آیتیں ڈھونڈ لیتے ہیں ہر اینی وے. سو بات یہ نہیں ہے آنکھیں بند کرنا ہے یا نہ کرنا ہے, یہ ہم نہیں ہے. لیکن بات یہ ہے کہ پاسٹر لوگ کہتے ہیں اچھا آنکھیں بند کریں, اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں. پاسٹر صاحب کو یہ کیوں کہنا پڑ رہا ہے کہ آپ اپنی آنکھیں بند کریں, کبھی کھڑے ہو جائے, کبھی یہ کر لیں, کبھی وہ کر لیں. کیونکہ ہم روحانی بننے کے لیے اندھے ہو چکے ہیں, اور اندھے کو کون راہ دکھاتا ہے؟ اندھا. اور دیٹس وائی لوگ روحانی نہیں ہیں, اور ان کو راہ دکھانے والے بھی اندھے ہیں کہ آپ اس طرح کرو, آپ اس طرح کرو, آپ اس طرح کرو, آپ اس طرح کرو. ہمیں پتہ نہیں ہے, ہم سمجھتے ہیں نہیں پادری صاحب تانوں کی پتہ, منو پتا یا نہیں پتا, لیکن تانوں نہیں پتا. اور یہ ہے کہ لوگ روحانی بننے کے چکر میں نے ایسے لوگ دیکھے جنہوں نے روحانی بننے کے چکر میں اپنی زندگی برباد کر لی ہیں. آدھے پاگل ہو جاتے ہیں, کیونکہ ان کے ساتھ جس چیز کا رابطہ ہوتا ہے وہ ہولی اسپرٹ نہیں ہے, وہ پاک روح نہیں ہے, بلکہ وہ بیڈ اسپرٹس ہیں, وہ ایول اسپرٹس ہیں, وہ ڈیمونکس پاور ہیں. اور آج چرچز میں جو ہے وہ ڈیمونکس پاور کام کر رہی ہے. کلام میں لکھا ہے کہ کیا تمہیں نہیں پتا کہ جو شیطان ہے وہ کیا کرتا ہے, اپنے آپ کو نورانی فرشتہ بنا لیتا ہے. لیکن پرابلم پتہ کیا, ہم بڑے ہی ڈبل سٹینڈرڈ والے لوگ ہیں, اور کم عقل تو ہے ہی نہیں ہے نا, کم عقل بھی نہیں کہنا چاہیے, عقل نہیں ہے ہمیں. ہم سمجھتے ہیں جب ہماری دعا ہو رہی ہے, ہم دعا کر رہے ہوتے ہیں, ابلیس آ ہی نہیں سکتا. میں پتہ نہیں کیڑی یہ بائبل پڑھتے ہیں, مجھے تو یہ نہیں سمجھ لگتی ایک تسی کیڑی بائبل پڑھتے ہو کہ جہدے وچ جدوں تسی بعد دعا وچ بیٹھ جانا تواڈے کول ابلیس نے نہیں آنا, تواڈی دعا تو ابلیس ڈر جانا ہے کرنا تواڈی دعا تو. وہ بھائی کیڑی تیری دعا ہے, کیڑی تیری سائنس ہے وکھری جڑی تو لڑا لئی ہے کہ تیری دعا تو ابلیس ڈردا ہے. تو پھر انج کر جتے جتے ابلیس ہے بس اتنے کلی جا کے دعا کرتی رہا, اتوں بھجائی جا, اس دنیا تو ابلیس نو بھجا دے تو. صرف ہم دھوکھے میں زندگی بسر کرتے ہیں. ایک تو سانو ایماندار بھی نہیں سمجھتے, سارے گھر میں دعا بھی کری ابلیس جان نہیں, ابلیس ساری نہیں جان چھڑتا یا اسی وہ نہیں چھڑتے, گل کوئی انج دی جائے. پھر کہتا نہیں ابلیس بڑا اچھا میں ایماندار ویکیا یہ کسی جگہ نہیں جی ٹھہر دے, یہ تھی بھائی ابلیس تو اتنا ڈرتے کیوں نہیں, وہ ہم سے ڈرتا ہے. تو وہ جو ویکو یہ 24 گھنٹے ابلیس کے خلاف وہ دعا ہی کر دے, خدا من یسوع نو اے کر دے, انہوں مار دے, انہوں ساڑ دے, انہوں انج کر دے, ان ببلیکلی گلاں دعا چ کر کے تسی سمجھو شیطان تواڈے تو ڈرے, شیطان تواڈے اندر جے جنوں تسی ڈرا رہے ہو. اور یہی آج کلیسیا کو خادمین بتا رہا ہے کہ وہ ہے تو مسیح, لیکن شیطان انہوں نے برباد کر دینا چاہتا ہے. اور لوگ ڈرتے ہیں, لوگ ڈر کر یسوع کے پاس آتے ہیں, اور یہی ڈر خادمین لوگوں کو پریچ کر کے اپنا غلام بنا لیتے ہیں. بائبل والی روحانیت ہے, کسی بھی خادم سے پوچھ لیں, میری بات چھوڑے کسی بھی خادم سے پوچھ لیں, آپ اپنے آپ سے بھی پوچھیں کہ آپ کیسے روحانی ہوں گے. دعا کرو گے تو پھر بائبل مقدس میں کوئی انج دا بندہ ہووے, کوئی انج دی ایگزامپل ہووے کہ وہ جدوں بھی دعا کرتا سی پھر ہی خدا دے نال بولدا سی, جدوں بھی وہ گیت وغیرہ گاਉਂدا سی ماحول بناਉਂدا سی پھر ہی خدا دے نال بولدا سی. ہاں ایک دو اسی گلاں واقعات نو بڑا پروموٹ کرنے ہاں کہ انہیں کہا جی اتنے مجھے ساز دو, میں ساز بجاواں گا تو پھر چلو جی ہے خدا دا روح گل کرے وغیرہ, ایک دو ہے چیز. بہرحال یہ بات ہے کہ ایک دو واقعات سے آپ یہ نہیں نتیجہ نکال سکتے کہ اس کا مطلب یہی ہے. فار ایگزامپل اب حزقیہ کی عمر خدا نے بڑھائی یا نہ بڑھائی, اب ہوں خادم مینوں سنا تو دیں نے, تسی بھی جو خدا کو منگو گے تمہیں دے گا, مانگ کے ویکھ لو. جتنی خدا نے آپ کی عمر لکھی ہوئی ہے, نہ ابلیس نہ کوئی اور چیز, کوئی بھی وہ اس سے پہلے آپ کی جان نہیں لے سکتا. یہ بات میری یاد رکھے, چاہے آپ
ایماندار ہے یا چاہے غیر ایماندار ہے، یہی ایمانداروں کے پاس ایک نا ایک ڈھارس ہے، ایک یعنی کہ ان کے دل نو بہلان والا خیال ہے کہ نہیں سانو خدا بچا لینا تو غیر قوماں نو جڑا ایویں خدا مار دینا، وہ جتنے مرضی مار سکتے، ایسی بات نہیں، جیسا جتنی خدا نے آپ کی عمر لکھی ہے چاہے وہ ایماندار ہے یا غیر ایماندار، اس کے لیے اتنا ہی ہے۔ اب جس نے یسایہ نے حزقیہ کو بتایا کہ تیری مرن دن آگے نے، تو یسایہ نے آپ ہی کیوں نہیں دعا کی بھئی میری بھی خدا ودا، ہاں وہ ودائی ہے تو میں بھی تیرے حکمات تے عمل کرنا، میری کیوں نہیں وداندا پیا؟ انہیں نہیں انج کیا، اج تے خادم سکھاندے نے سانو، کیوں؟ کیونکہ بیڑا جو غرق اسی کرنا کسے نہ کسے دا تے اسی کروانا ہی ہے، تے سانو انج دی ٹیچنگ اس لیے اچھی لگدی ہے۔ ہن دسو بحر کلثم دے دو حصے ہوئے نے ہیں، تے تسی جا کے کسی نہر تے کرو ہاں کوئی بھی پادری، ایتھے جدوں گل آئے گی نا پھر اسی کہنا روح سے بھی چلنا چاہیے، عقل سے بھی چلنا چاہیے، تے اے حزقیہ باری بھی روح نال عقل نال کر لو کم، ایویں نا بائبل مقدس جڑے مرضی واقعات نوں کہہ دیا کرو جی میرے لیے بھی انج دیو، انج ہی ہونا۔ استثناء کی کتاب میں یا یشوع کی کتاب میں جو خدا نے وعدے کیے زیادہ تر لوگ یہی کہتے ہیں، تو وہ کس سے کی ہیں؟ وہ ہم سے تو کیا نہیں ہے، وہ اسرائیل سے کیا ہیں، ہم بھی وہی ہیں، تسی وہ نہیں ہے گے، لیکن حیرانی میں سو یہ ہے کہ جو کلیسیا سے خدا نے وعدے کیے ہیں وہ اسرائیل سے نہیں کیے، جو اسرائیل سے وعدے کیا وہ کلیسیا سے نہیں کیے۔ کیا یشوع کی کتاب نئے عہد نامہ میں ہے؟ نہیں ہے۔ کیا پالوس رسول، یسوع اور پطرس کیا ان کے پاس پرانا عہد نامہ نہیں تھا؟ ان کے پاس صرف پرانا عہد نامہ ہی تھا، لیکن آپ کو پرانے عہد نامہ کی نئے عہد نامہ میں جھلک تو نظر آئے گی، لیکن پرانے عہد نامہ کی ٹیچنگ آپ کو ان کے زندگی میں نہیں نظر آئے گی۔ انہاں کو پرانے عہد نامہ سی، پرانے عہد نامے چ کنے کو والے دسو نویں عہد نامے چ لکھے آ گئے نے، ہیں کنے کو لکھے نے؟ انہوں نے کہا دیکھو جی کلیسیا یسایہ کی کتاب میں پہلے باب کی پہلی آیت، دوسری تیسری چوتھی کہ میرے کلام سے دائیں نمبر، یہ یشوع کو خدا نے کہا، کلیسیا آپ کے لیے بھی یہ ہے۔ استثناء کی کتاب 28ویں باب میں جو ہے خدا میں یسوع نے کہا کہ اگر تو خدا مند اپنے خدا کی بات کو جاں فشانی سے مان کر اس کے ان سب حکموں پر جو آج کے دن میں تجھ کو دیتا ہوں احتیاط کے ساتھ عمل کرے تو خدا مند تیرا خدا دنیا کی سب قوموں سے زیادہ تجھ کو کیا کرے گا؟ سرفراز کرے گا۔ یہ نہیں نئے عہد نامہ میں لکھا، پرانے میں لکھا ہے۔ وہ ان کے پاس کیا پرانا عہد نامہ نہیں تھا، ان کے پاس صرف تھا ہی پرانا، اور ہمارے آدموں کے پاس انہوں کو نواں بھی جائے تو پرانا بھی جائے، تو انہوں کو صرف خدا کو نہیں جائے اور کوئی گال نہیں جائے۔ میں نے اکثر ایک چیز دیکھی ہے نیٹ پہ، لوگ سب سے زیادہ جس ویڈیو کو دیکھتے ہیں پتا وہ کون سا ٹاپک ہے کہ دعا کیسے سنی جاتی ہے۔ بیڑا غرق خادموں نے کر دیا اور ہم نے اپنا بیڑا غرق کروا لیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہمارے لیے زمین کی چیزیں ہی سب کچھ ہیں۔ اب ہم ہونٹوں سے تو خدا کی کیا کرتے ہیں؟ تعظیم کرتے ہیں، لیکن ہم خدا کو نہیں جانتے تو ہم اس کا کیا نام لے رہے ہیں؟ بے فائدہ نام لے رہے ہیں۔ اور اس کو لوگ ہم کیا کہتے ہیں؟ نہیں وہ بے فائدہ یہ نام ہوتا ہے کہ تسی ہسدے ہسدے ہمیں خدا دا نام لے لیا کرو، یہ بے فائدہ ہوتا، یہ نہیں جو بے فائدہ ہوتا، سیریس ہو کے بھی تسی خدا دا نام لو، جی تسی انہوں نہیں جانتے تو کی تسی لے رہے ہو نام بے فائدہ۔ خدا سے ہم واقف نہیں ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ خدا میرا باپ ہے، میں اس سے بڑی محبت کرتا ہوں، یہ کرتا ہوں وہ کرتی ہوں، یہ کر لیا وہ کر لیا، لیکن کچھ بھی نہیں کیتا۔ جو غیر قوموں کی روحانیت ہے ان کے لیے کیوں آسان ہے؟ کیونکہ ان کو صرف وہ چیز چاہیے جس کے لیے وہ جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں، اور ان کے ساتھ جو بھی اسپرٹ ان کے چینل میں آ جاتی ہے یا ان کے ساتھ رابطہ کر لیتا ہے وہ اسی پر جو ہے وہ مطمئن ہو جاتے ہیں، اسی میں جو ہے وہ پھر ترقی کرتے ہیں۔ لیکن مسیحیت میں یہ ہے کہ ہم نے ان چالوں سے بھی بچنا ہوتا ہے اور ان سے جو ہے اپنے آپ کو جو ہے وہ کلام کی سچائیوں کے مطابق اپنے آپ کو روحانی بنانا ہوتا ہے، اور یہ کافی مشکل ہے کیونکہ آپ کو یہ جاننا ہے کہ کہیں آپ کسی بدروح کی تعلیم میں تو نہیں آ رہے۔ آپ کو پتا ہے کہ یسوع المسیح کو کیا کہتے تھے کہ اس میں بدروحوں کا کیا ہے؟ سردار ہے، یہ اس کی مدد سے بدروحوں کو کیا کرتا ہے؟ نکالتا ہے۔ کبھی آپ نے یہ سنا ہے یہ کس قدر یہ کیوں یسوع کو کہتے تھے؟ کیونکہ یسوع کی بھی یہی تعلیم تھی جیڑی میں دینا دعاواں نہ کچھ نہیں جی ہوندا، تم دعاؤں کو طول دیتے ہو۔ کہ وہ کیوں کہتے تھے کہ یہ بدروحوں کی مدد سے یہ کرتا ہے، اس میں خود ایک ڈیمن ہے، یہ خود ڈیمن پوزیسڈ ہے وغیرہ جو بھی ہے۔ اصل میں یہی ہے
کہ خدا جو ہے خدا یسوع ان کی روایات جو تھی ان کو چیلنج کرتا تھا. اور آج خادموں کے اگر اندر خدا ہے تو وہ چرچ کی روایات کو چیلنج کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ وہ خود نہ چھوڑنا چاہتے ہیں اور نہ ان کو پتہ ہے. لیکن میں آپ کو یہ بتاتا ہوں، سچائی سے واقف ہو، سچائی تمہیں کیا کرے گی؟ آزاد کر دے گی. یہ سارے جو ٹریڈیشن بنائے ہوئے ہیں یہ چرچ نے بنائے ہیں. اس چرچ نے جو ہے وہ بیڑا غرق کر دیا ہے. یہ میں نے جو ہے وہ نیٹ پہ میں اکثر جو ہے وہ ایسی ویڈیو جو ہے وہ شیئر کرتا رہتا ہوں کہ فار ایگزامپل جیسے جب کلیسیا کی ابتدا ہوئی تو اس میں 3 جو ہے وہ فرقے بن گئے. کتنے فرقے؟ 3. ایک وہ فرقہ سی جڑے اپنے آپ نو یہودی مسیح کے ہن تے ایک وہ فرقہ جڑے پالوس رسول دی تعلیم نو مانتے ہیں تے ایک وہ فرقہ سی جڑا نوسٹسزم، یعنی کہ وہ تیسرا جڑا فرقہ سی وہ سمجھدا سی کہ یسوع مسیح دی خفیہ علم ہے نا وہ نہ جوئش کرسچن کولے نہ پولین کرسچن کولے، وہ صرف ساڈے کول یعنی نوسٹک کرسچناں کول مسیحاں کول. جب یہ 3 ہے تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو جوئش کرسچن ہے اور جو پولین کرسچن ہے جو ہے وہ کیتھولک اور آرتھوڈکس جو ہے وہ مشنیں نکلی ہیں. جو چیزیں ہیں بڑی کمپلیکیٹڈ ہے. صرف یہ ہے کہ مجھے یہ پتہ ہے کہ کلیسیا کا تب ہی بیڑا غرق ہو گیا جب کلیسیا نے خدا کے کلام کو چھوڑ کر دوسرے مذاہب کی رسومات کو اپنے اندر لے لیا. جیسے پہلے کلیسیا کرسمس نہیں سیلیبریٹ کرتی تھی، بائبل میں یہ لکھا ہی نہیں ہوا. یسوع پیدا تو ہوئے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس دن کو منانا ہمیں کیوں اچھا لگتا ہے؟ کیونکہ ہم پیگنزم، ہم غیر مذاہب کی رسموں کو کر کے سمجھتے ہیں ہم خداوند یسوع کو جلال دے رہے ہیں. اگر خداوند یسوع نے کہنا ہوتا کہ میرے جنم دن نو مناؤ تے انہاں نو کہندیا کوئی پرابلم نہیں سی، لیکن یہ چرچ نو پرابلم سی کہ چرچ چاہ رہا سی کہ لوکی روزانہ کیوں کٹھے ہوندے نے، رسولاں تو کیوں تعلیم پاندے نے، انہاں نو انجدا بنا دو کہ چرچ دے غلام ہی رہن تے خدا تک پہنچنی نہ. بندہ پوچھے جڑا 7 دنوں وچ جڑا ایک دن چرچ آئے گا انہیں کٹا روحانی ہونا ہے، اتو لیٹ آنا، اتو جلدی جان دی کرنی، نہ انہیں کلام سننا، نہ انہیں کوئی پتہ ہے، نہ کوئی لینا نہ کوئی دینا، اور چرچ یہ بھی تماشے کرتا جائے اور کچھ نہیں جے چرچ کر رہا. تو جنہیں لوگ تماشے باز ہوندے نے وہ ہفتے وچ بھی کدی کدی آندے نے. کلیسیا اس قدر جو ہے وہ خدا سے دور ہے کہ کوئی بھی رسم کوئی بھی روایت ان کو جو ہے وہ اپنی عبادات میں شامل کرنے کے لیے ندامت نہیں ہوتی، بڑی جلدی یہ سارے روایات کو اپنے اندر جذب کر لیتے ہیں. اسی لیے کہا کہ جو بائبل مقدس کی روحانیت ہے وہ بڑی جو ہے وہ مشکل اس لیے ہے کہ دراصل وہ خدا کی مرضی کے بغیر تو ہم ہو ہی نہیں سکتے. تو ہم تو ہر مرضی اپنی کرتے ہیں، ہمیں تو جلدی بہت ہوتی ہے. آج دعا کی ہے، ہفتہ 2 ہفتے دعا کرنی ہے، یسوع ہے ہفتے 2 ہفتے بچی تو سانو جواب دے. بس سانو محسوس ہونا چاہیے، میرے نال اے ہونا چاہیے جدو میں دعا کرا منو انج ہو جائے، منو ہو جائے. تینوں سیدھا رستہ کیوں نہ نظر آئے؟ سو بدعتوں کے نتیجے میں مشنیں ڈینومینیشن بنتی ہیں. کہ نتیجے بچ بدعتاں دے. ہن فار ایگزامپل جیسے اونلی جیزس والے ہیں، اچھا وہ تانوں ایگزامپل دین گے، کی دین گے؟ لو جی ویکھو جی بائبل بچ تو یسوع نام دے بپتسمے دے منا دیے. اب یہ بدعت ہے نا. تو جب ایک آپ کو آیت مل گئی اور جب آپ کے اندر ایک بدعت آ گئی تو سمجھو نویں ڈینومینیشن بن گئی، نویں مشن بن گئی. سو میرے کو نہ کسی مشن لئی کوئی اچھے الفاظ نے تے نہ میں کسی مشن دا پابند ہاں. وہ اسی یسوع دے ہون دے وسیلے نال آزاد کیتے گئے ہیں. ساڈے تے کسی چرچ دا کوئی اختیار نہیں، ساڈے تے کسی حکومت دا کوئی اختیار نہیں، ساڈے تے کسی ڈینومینیشن دی ٹیچنگ دا کوئی اختیار نہیں، کیونکہ سانو سچائی نے آزاد کیتا. کہ سانو انہی دعا کیوں پسند ہے؟ کیونکہ دعا جدو تسی کردے ہو نا
دعا دی ایک بڑی اچھی خوبی ویکھو. دعا کرنی ہے نا تسی, یہ نہیں تمہیں پتہ چلنا تسی گناہگار ہو, بس میری خدا سندا ہے نا. اچھا جے نہ سن دے تو زیادہ سے زیادہ رو ہی لو جی شاید خدا سن دے. وہ بھائی خدا نے تمہیں دنیا 'چ تواڈے تو زیادہ لوکی مظلوم ہے نے ہیں. جی خدا ساڈے آنسو ویکھ کے ساریاں کام کرنا شروع کر دئیے نا تو پھر خدا دا نظام کدرے بھی نہیں جے, او دے کوئی اہمیت نہیں جے. لیکن ایماندارہ کو سرٹیفکیٹ ہے نا, مانگو تمہیں دیا جائے گا, ڈھونڈو پاؤ گے. انہیں کہڑا کیا دعا وچ ہی منگو, انہیں کہا بائبل چ لکھا تسی منگدے ہو پر کنج دی نیتاں تہاڈیاں ہوندیاں نے کنج دیاں بریاں نیتاں. اچھا بریاں نیتاں تو مراد یہ نہیں ہوندا کہ تسی شراب منگدے ہو. لوگ نہیں کئی نہیں بھی شراب منگدے ہو, تسی کہڑا شراب منگدے. بری خواہشیں کون سی ہیں؟ کلام مقدس کے خلاف جتنی بھی خواہشیں ہیں, چاہے وہ اچھی ہیں چاہے وہ بری ہیں, وہ کیا ہیں؟ بری ہیں. اپنے دل نو بہلان لئی ادھر ادھر دی تعلیم نہ سکھو. لوکی مایوس ہو جاندے نے, لوکی نا امید ہو جاندے نے. کیوں؟ جدوں انہاں نوں اگوں چیزاں ہی نہیں لبدیاں جنہاں چیزاں لئی وہ یسوع کول آندے نے. یسوع کول شخص آیا, امیر شخص سی, کہندا ہے میں یسوع تیرے پیچھے آنا چاہنا. پتہ نہیں ہن دے کی مقاصد ہن, وہ دا کی مقصد سی یسوع پیچھے آن دا. یسوع نے کہا پہلے سارا کچھ بیچ کے آپ اترے چل. او نہیں یسوع انج نہیں یار, میں نہیں آنا. تے اج ساڈی تعلیم ہی ساری الٹی ہے. یسوع کول آ جاؤ, تسی ننگے آؤ گے تانوں آپ بھر دے گا. بندہ پوچھے یسوع نے کیوں تانوں بھرنا ہے؟ مجھے تو یہ نہیں سمجھ لگتی. اسی صرف لوکاں نوں یہ چیزاں لوکی بھی ایڈے خدا دے انہاں تے رحم ہی ہو جائے بڑی گل ہے کہ وہ فیلنگ والی ٹیچنگ نوں بڑی جلدی ایڈمائر کرتے ہیں. وہ انہوں نے بڑی جلدی بڑی اچھی لگتی ہے کہ کوئی ہونا غریب ہے نا انہوں کو خدا تو انہیں امیر کرنا چاہتا, وہ 14 طبق فوراً روشن ہو جانا. ہو واقعی یار کرنا چاہتا. پایا بھائی صاحب نے صحیح گل کی. اور آج یہی پرابلم ہے کہ ہم اپنی غلطیاں مانتے نہیں ہیں. اپنی غلطیاں تو اسی مننیاں نہیں. شیطان تے سارا پا دینا, کدے پا دینا. ہوں جی لوگ غیر ایماندار وہ کدی آ نہ کیا بھائی صاحب بھی دعا کرو انجو. تے کسی بھی پادری کو جان پائی صاحب نے کہنا ہاں شیطان نے تیرے تے کچھ کر دیتا ہے. ایک تو یہ گل ہے. اچھا یہ نہیں کہنا کہ بھائی تیرے گناہ دی ہوئی جی وہ پرابلم ہے. لیکن بات یہ ہے کہ خدا اتنا جبار خدا نہیں ہے. اگر وہ گناہ ویکھ کے ہی لوکاں نوں جیڑا ہے وہ زندگی دے تے یاد رکھو پھر دنیا تے نہ تسی زندہ تے نہ میں زندہ, کوئی بھی زندہ نہ ہوئے. خدا دا رحم جیڑا وہ دی کوئی حد نہیں جی, وہ دی کوئی حد نہیں ہے. تواڈے تو زیادہ پیسہ کنہ قوماں کول ہے, کنہ لوکاں کول ہے جڑے مسیح نہیں ہے, جڑے مسیح نہیں ہے. کہ خدا انصاف نہیں کرتا؟ خدا دا انصاف یہ کہ وہ نیکا بدا دعاں تے اپنا سورج چمکاندا ہے. خدا میں یسوع دی تعلیم نو ایکسیپٹ کرنا سب تو ہون اس دور دی مشکل ترین گل جے. خادمہ دی تعلیم نو قبول کرنا بہت آسان ہے. یسوع دی تعلیم نو مننا, انہوں قبول کرنا اج سب تو مشکل ترین دنیا دا کام جے. ہوں یسوع نے جو کیا وہ تو اسی مانتے نہیں, وہ تو سانوں پتہ نہیں یسوع نے کیا کیے. سانوں تو پتہ جو بھائی صاحب نے دسیا کہ یسوع کہندا جے. اور یہی پرابلم ہے کہ لوگ جو ہیں وہ آزاد ہونا ہی نہیں چاہتے. خداوند یسوع نے یوحنا 3:16 میں لکھا ہے کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت کی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. یہاں پر کوئی تھرڈ پرسن اس میں نہیں آتا. لیکن ہم آج تک مسیح سے خالی ہیں. دیٹس وائی ہمیں پتہ ہی نہیں اور ہم سہارے ڈھونڈتے رہتے ہیں. وہ جدا یسوع سہارا ہے نا, انہوں نے کسی ہور سہارے کی ضرورت نہیں ہوتی. ہوں تسی یہ سمجھو گے میں دولت کی گل کر رہا, میں سرفرازی کی گل کر رہا, نہیں میں روحانیت کی گل کر رہا. جب میں نے خدمت شروع کی ادو میں بھی دوسرے کے خادمہ سے سنتے سن. اچھا ہوں کدی میں سوچا منو آپ شرمندگی بھی ہوتی, ہاسا بھی ہوتا, پتہ نہیں کی ہوتا ہے. اینی وے جو بھی ہے. سو یہ ہے
کہ ایک وقت آیا کہ خدا یسوع نے کہا انف بس وہ چیزاں میں چھڈنا چاہنا یا نہیں میں نہیں چھڈنا چاہتا لیکن مجھے نہیں پتا کہ میرا دل ہی ہونا تو چکے آ گیا میں وہ چیزاں چھڑ دیتا میں کسی کا کلام نہیں سنتا میں کسی نہ گل نہیں کرتا گل تو مراد یعنی کہ جی سکھ انسان والی گل کہ کلام چاہے جو وغیرہ جو بھی ہے اور خدا جو ہے وہ مجھے اس عمل سے اس نے گزارا کہ پہلے اس نے یہ کہا کہ اگر میں نے تجھے سکھانا ہے یہ میں آپ کو صرف بتانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ میں کسی عمل سے گزریا تو میں تو دس سکنا خدا سب سے پہلے جو ہے وہ آپ کے لنکس توڑ دیتا ہے جن کو آپ سنتے ہو جن سے آپ متاثر ہوتے ہو یا جو آپ کے جو بھی ہوتا ہے وٹ ایور جو بھی ہے تو خدا ان کے ساتھ جو ہے وہ آپ کے اندر اس طرح کے خیالات ڈال دیتا ہے منفی خیالات نہیں ہوتے کہ وہ کسی کے بارے میں منفی خیالات نہیں ڈالتا یہ بھی بات ہے کہ فار ایگزامپل جس کو میں سنتا تھا خدا یسوع نے اس کے بارے میں کبھی بھی میری زندگی میں منفی خیال ڈالا ہی نہیں ہے کہ نہیں وہ غلط ہے وہ نہیں خدا یہ ہرگز نہیں کرتا اس لیے میں کہتا ہوں لوگوں کو تو روحانیت کا پتہ نہیں انہوں نے دسنا کٹا ہے لوگوں نے تو یہ ہے کہ خدا نے کبھی نہیں کہا کہ وہ غلط ہے وہ غلط نہیں خدا نے کسی کے بارے میں نہیں کہا لیکن خدا نے سب سے پہلے میری زندگی میں اس کام کے لیے میرے اندر جو ہے وہ ایسے خیالات ڈالے کہ میرا خود دل جیسے وہ پنجابی جی پڑ جاتا کسی چیز نہیں یار میں نہیں سننا بٹ اب جو کچھ بھی ہے جیسے بھی حالات خدا بنا دیتا ہے سو ان چیزوں سے آپ کو ڈسکنیکٹ کر دیتا ہے اور اس کے لیے ایک بڑا عرصہ چاہیے یہ ایک دن دی دعا نال نہیں جی ہوتا سو خدا جو ہے وہ کئی سالوں تک یعنی کہ یہ 4 سے 5 سالوں تک مسلسل جو ہے وہ میں نے کسی کا اب بھی نہیں سنتا کسی کا میسج میں نے نہیں تھا سنا میں ہمیشہ ایک ہی بات کہتا ہوں کہ اگر بائبل مقدس میں ان لوگوں کو خدا کا روح گائیڈ کر سکتا ہے تو ہمیں بھی خدا کا روح گائیڈ کر سکتا ہے اگر وہ ہے تو لیکن پرابلم یہ ہے کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے اور ہم خداوند یسوع کے جوبے میں آنا نہیں چاہتے سمجھ لگی ہمیں تتی پنجابی جگہ کھان کا شوق ہے اب جو وہ 4-5 سال یا 3 جو بھی جتنا بھی عرصہ تھا تو اس میں مجھے کیا کبھی یہ خیال نہیں آتا کہ یار میسج سنانا ہے سائلنس ایئر تھے یا وہ جو خاموشی کے میرے سال تھے وہ یہ نہیں سی کہ میں وہ دعا نہیں کرتا میں وہ بائبل نہیں پڑھتا بٹ یہ ہے کہ وہ ایسے ہی تھے کہ اس میں سب سے پہلے خدا یسوع ہماری زندگی سے چکناہٹ کو ختم کرتا ہے اور میں کئی دفعہ میں نے جب یسوع کو میں نے قبول کیا اس کے بعد میں بڑی دعائیں کرتا میں روزے بھی بڑے رہا میں بڑا خدا نو ٹائم دینا نہ یہ نہیں میرے تو اگر کوئی کہے نا کہ بھائی صاحب دعا نہیں کرتے جنہیں میں دعا کر تھی کسی زندگی بھی نہیں سوچ سکتے جنہیں میں کبھی روز رکھ تھی زندگی بھی نہیں لیکن بات یہ ہے کہ اس وقت میں ایک خواب بہت زیادہ دیکھتا تھا کہ میرے ارد گرد بہت سارے سانپ ہیں اب سارے مسیحاں جی سپ نظر آ جانے یار انہوں نے تو شیطان نظر آتا نا تو لیکن بائبل وچوں اگر ویکھو تو سپ تمہوں اگر خواب چ ملتا اگر تسی روحانی ہوتے تو مطلب تاری زندگی چ بہت ساری گمراہی والی تعلیم ہے جنوں خدا ختم کرنا چاہتا ہے کیونکہ باغ عدن وچ سپ جدو ظاہر ہویا سی تو گمراہی لے کے آیا سی اور کچھ نہیں سمجھ لگی جے اب مجھے سپ نظر آ کے تینوں شیطان نظر آ گیا تو کی بس تینوں برباد کرنا چاہتا ہے تینوں برباد نہیں کرنا چاہتا تیرا بیڑا گرک کر دینا انہیں سو میں بڑا حیران ہوتا یار اتنی میں تقریباً صبح بھی 3 گھنٹے رات کو بھی 3 گھنٹے میں یار 6 گھنٹے تو دوبارہ ہفتے میں 2-3 میں روزے بھی رکھتے مگر پھر بھی یار پتہ نہیں کہ شیطان جانے نہیں چڑھتا لیکن پھر مجھے آہستہ آہستہ یسوع نے اسی ٹائم نہیں جواب دیتا وہ بس تیرے ہونے یہ مطلب ہے یہ مطلب ہے خدا وقت سے ہمیں ہر مراحل سے گزار کر سکھاتا ہے سمجھ لگی جی تو یہ ہے کہ وہ چیزیں میری زندگی سے خدا نے خود بخود ختم کرنی شروع کر دی اور اس لیے میرے اندر حوصلہ بھی ہے ہمت بھی ہے اختیار بھی ہے تو تھوڑے اندر کی ہے بھائی صاحب نے انج نہیں بولنا چاہیے تھا بھائی صاحب نے تیرے کو سیکھنا ہونا کہ آپ جتنا زیادہ چیزوں کو اپنے اندر ایڈ کرتے جاؤ گے تسی روحانی نہیں ہو سکتے تسی روحانی نہیں ہو سکتے اب فٹافٹ جو ہے اب چرچز کی حالت پر آ جاتے ہیں
اب چرچز میں جو تعلیم دی جا رہی ہے نا وہ بائبل مقدس والی تو ہے نہیں ہے، سیدھی سی بات ہے. اب اگر رہی معجزوں کی بات تو وہ بھی جو ہے وہ ابلیس کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے، کیونکہ یسوع المسیح نے کہا کہ آخری ایام میں جھوٹے نبی اٹھ کھڑے ہوں گے اور بہت سارے معجزات کریں گے، بہت سارے نشانوں کے وسیلہ سے برگزیدوں کو کیا کر دیں گے، گمراہ کر دیں گے. سو اگر آپ اسی بات پر اٹکے ہوئے ہیں کہ معجزات ہی جو ہے وہ نشانیاں سچائی کی، تو آپ کی یہ غلط فہمی ہے. بائبل مقدس کے مطابق اگر آپ روحانی بننا چاہتے ہیں تو اس کی کچھ جو چیزیں ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ خدا جب آپ کو روحانی بنانا شروع کرتا ہے نا، سب تو پہلے تو تھانوں واہ سال جہاں نا وہ ایسی جگہ سٹ دینا ہے کہ تھانوں خود نہیں بھی پتا ہوتا تسی کی کرنا ہے. نہیں خدا آپ کو ہر چیز سے ڈسکنیکٹ کر دیتا ہے، یعنی کہ آپ کا کنیکشن ختم کر دیتا ہے. جن پر آپ بھروسہ کرتے ہیں، جن کے وسیلہ سے آپ سوچتے ہیں میں اس کے وسیلہ سے سمجھ سکتا ہوں، اس کے وسیلہ سے سیکھ سکتا ہوں. یہ اچھا یہاں پر ایک اور بھی پرابلم ہے. پرابلم یہ ہے کہ جس کو خدا نے تو اپنی خدمت نہیں دی، اب اس کے ساتھ ایسا وہ نہیں کرے گا جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. سیدھی سی بات ہے. خدا نبی سے جب بولتا تھا پرانے عہد نامہ میں یا نیا، تو وہ تب ہی لوگوں کو بتاتے تھے کہ خدا کیا بول رہا ہے. لیکن اب چونکہ اب وقت ہی ایسا بن چکا ہے تو ہمیں جو ہے اب خدا بولے یا نہ بولے ہمیں جو ہے وہ کلام سنانا ہے یا سننا ہے. اور بعض لوگوں کی عادت بن جاتی ہے کلام سنانے کی. اب یہ عادت بھی کلام سننا تو اچھی گل ہے، لیکن پرابلم یہ ہے کہ اچھی گل تو ہے وے، لیکن پرابلم یہ وے کہ کلام اگر تسی سچائی دا سننا نہیں تو اس تو وڈی کوئی پرابلم والی گل بھی کوئی نہیں جی. فار ایگزامپل کئی لوگ جب فری ہوتے ہیں، اچھا یار ہوں میں کی کراں، بائبل پڑھنے تو دل نہیں کرتا، چل یار یوٹیوب آن کرنے میسج لیں. پھر جے کوئی بہتا روحانی ہوئے تو اپنے لو وہ پھر میسج لبے گا ایویں سکرول کرتا جائے گا، اچھا ایدا سن لو ایدا سن لیا، وہ بیڑا گرک ہو جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم نے اس کو جو ہے وہ اپنی پتہ نہیں کی سوچ کے. لیکن بات یہ ہے کہ ہم خدا کے سامنے جھکنا پسند نہیں کرتے. جھکنے سے مراد یہ ہے کہ خدا کے سامنے اپنا سب کچھ انڈیل دینا. آسمان پر فرشتے دعا نہیں کرتے لیکن پھر بھی وہ خدا کے سامنے جھکتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اس کی ذات کو یا اس کی نیچر کو دیکھ کر. اور ہم دعا کیوں کرتے ہیں؟ اب بات یہ دعا کرنی چاہیے تھی، بس ہم اس کو سمجھتے نہیں ہیں. لیکن بات یہ ہے بھائیو بہنوں کہ خدا یسوع کا کلام کیا کہتا ہے کہ آخری ایام میں لوگ جھوٹی تعلیم کی طرف متوجہ ہوں گے. جھوٹی تعلیم جو ہے وہ ہمیں سننے میں بڑی اٹریکٹ کرتی ہے، ہمیں بڑا ہمیں اچھا محسوس ہوتا ہے. اور جو آپ کو اچھا فیل ہوتا ہے اس کا مطلب وہ آپ چرچ سے تو لے رہے ہیں، وہ خدا کی طرف سے نہیں ہے. میں نے اتنے سالوں میں ایک ہی چیز سیکھی ہے، آج تک مجھے ایک چیز کا اب پتہ چلا ہے کہ یسوع نے کیا فکر نہ کرو دا مطلب کی. وہ دا مطلب یہ ہے کہ جدو تسی کلام دے وسیلے نال اپنے آپ نو بھرتے رہندے ہو، یعنی کہ خدا جدو تہاڈے نال کلام کردا رہندا نا تو چیزاں بارے جڑی تہاڈی غلط فہمی ہے وہ ختم ہوندی جاندی، اور اس طرح تسی انہاں بوجھاں تو آزاد، انہاں فکراں تو آزاد ہوندے جاندے ہو. یہ نہیں لکھا کہ لوگ دعا کی برداشت نہیں کریں گے، لوگ جب معجزات کی برداشت نہیں کریں گے، دولت کی وغیرہ جو بھی ہے، لوگ صحیح تعلیم کی. اس کا مطلب ہے پولس رسول کو خدا نے بتا دیا تھا کہ اس قدر کلیسیا میں ڈسپشن پھیل جائے گی کہ آخری وقت جب آئے گا تو کیا ہوگا کہ لوگ صحیح تعلیم کی برداشت نہ کریں گے. اور آج کیا ہے، آپ ہر بندے کو دیکھ لیں، ہر بندے کو دیکھ لیں، تعلیم تو سب ہی دے رہے ہیں، تعلیم تو سب ہی دے رہے ہیں، لیکن صحیح تعلیم کیا ہے؟ صحیح تعلیم کیا ہے کہ حق سے اپنے آپ کو پھیر کر کہانیوں پر ہم نے توجہ کر لی ہے. کس پر توجہ کر لی ہے؟ کہانیوں پر. آپ کو یہ زیادہ سننا اچھا لگتا ہے کہ کوئی کہانی بنا کر آپ کو. اب یہ یہاں پر میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں. آدموں کے پاس کلام تو ہے نہیں ہے، تو انہوں نے کرنا کیا ہوتا ہے، ایک گواہی پکڑ لینی ہے
पूरा कलाम उसे गवाही दे गिरदी घुमाई जाना कि देखो मेरे वसीले ये होया, यीशु ने क्या इंज होया, देखो मेरे वसीले इंज होया जे पहुँचोगे उसे कलाम नूं विच अपने आप नूं रगड़ी जाना कि शायद विच कोई मक्खन निकल ही जाए, वो झाग ही निकल दे। कि जब खुदा का कलाम है तो डिजर्व ग्लोरी जो है वो सिर्फ खुदा यीशु के लिए है। मनु अपनी गवाही की जरूरत नहीं कि मैं कलाम विचों, असी कलाम नूं सच्चा साबित नहीं कर रहे होंदे। मेरी गल गौर ना सुनो, जिन्ने भी खादम वेख लो जेडे बहुत अपन गवाहियां अपने मौजूद सुनाते हैं, वो कलाम नूं सच्चा नहीं जे करार दे रहे होंदे, वो अपने आप नूं सच्चा करार दे रहे होंदे ने। वेखो ए कलाम जे लिया तो वेखो मैं इंज कीता, वेखो मैं सच्चा जे, वो भाई सच्चा किंज तू किंज किहड़े शगिर्द ने जो है वो कोई अपना मौजूदा इत्थे इंज गवाही सुना के तो वो दुआले पूरा हाथ लिख दिता है। हम सिर्फ अपने आप को जलाल रहे हैं। बाइबल मुकद्दस में से हम ये साबित कर रहे हैं कि हम जो हैं वो सही कर रहे हैं, और बाइबल मुकद्दस के मुख्तलिफ हवाला जात से अपने आप को जो है वो अपनी सफाई पेश करते हैं लोगों के सामने। देखो जी मैं कितना रूहानी हूँ। अब यही बाइबल में ये कुरिन्थस की कलीसिया को पौलुस रसूल ने कहा ना कि गैर ज़बानें जो जब बोली जाएँ वो डिसिप्लिन में बोली जाएँ, नबूवत डिसिप्लिन में हो, वगैरह वगैरह सारी चीज़ें। दुआ भी जो है वो डिसिप्लिन में होनी चाहिए। तो खादमीन क्या इसके उलट करते हैं। अजकल जिन्हें भी बड़े बड़े खादम की करते हैं वो लाइव वो चलते होंगे ने, लेकिन बताने का मकसद क्या कि वो सरेआम गैर ज़बानें बोलते हैं, और वो भी बड़ी अजीब। अब गैर ज़बानें जो बाइबल में कहते हैं वो अजीब नहीं है, लेकिन जो हमारे लोगों की है वो तो अजीब ही है ना। और फिर लोगों के बारे में नबूवतें कैसी करते हैं, आपको पैसे मिलने वाले हैं, अच्छा तेरे घर तवीज़ दबे ने, अच्छा तेरे ते शैतान दा कब्जा है। भाई बंदा पूछे किदे ते शैतान दा नहीं कब्जा, ईमानदार ते बहुत कब्जा जे। सही समझ लगी या नहीं लगी? सो इस तरह की नबूवतें करते हैं, इस तरह की प्रोफेसीज करते हैं, और लोग इनके पीछे भागते हैं, लोग इनके पीछे भागते हैं। लोग ये चाहते हैं कि साढ़े हालात खत्म हो जाए, साढ़े लिए नबूवत करो, साढ़े लिए लफज बोलो, साढ़े लिए वो जदों एक दफ़ा साडा ना कसूर विच क्रूसड होया, तो एक उथे खैर उदम यीशु ने काफ़ी वड्डे काम कीते, ते उदों चैनल भी सी ते हर लोग जानते सन। तो जो मैं गया उथे मीटिंग तो बाद एक बंदा रुमाल लै आया मेरे को, कहंदा पास्टर जी मैं तुहाडा जिहड़ा चैनल वेखना, मैं तुहाडा बड़े शौक नाल वेखना, मैनूं तुसीं बड़े पसंद होंदे। मैं फिर तुसीं आ बस रुमाल ते दुआ कर दो तो बस तुहाडा मसा मेरे अंदर आ जाओ। मैं खुदा दा खौफ कर, जाके अकल कर, खुदा दे सामने झुक, अपनी जिंदगी चेंज कर। वो मैं मेरे को कोई मज़ा मुज़ा नहीं, ना कोई गल, ये खुदा दा काम है, उन्हें किया मेरा काम से कलाम सुनाना। वो नहीं जी वेखो जी इंज मसा आंदा, मैं मेरा मसा तेरे ते नहीं आ सकता, ये मसा मेरे को ही रहने। सो ये है कि ये खादमों के ये ड्रामेबाजी हैं। किसी ने मसलन पतरस ने क्या पौलुस रसूल इधर आया ना, तू यीशु नाल नहीं मिलिया, इधर आ मैं तेरे ते दुआ करा, मेरा मसा तेरे अंदर आ जाए। अज हर पादरी कहता, वो पादरी उतो इन्हों के ड्रामे जिहदे अपने घर में आप मेरा बस मैसेज लगा लो, जी मैं दुआ करना वो घर लाया करो, शैतान चला जाएगा। शैतान दुआवा ना जाता, कुछ शैतान पादरियां ना जाता। शैतान जो भी भजदा खुदा दे कलाम ना भजदा, पादरी तो आप ही गलत दस रहे हैं, तो असीं उन्होंने एडमायर कर, सानू सुनने च अच्छा लगता हो यार उन्हें दुआ करनी है, मैं काम भी कर देना। देखो वो तो दुआ कर ही रहा है ना। जो इतने लोग आते होंगे हैं ना बाहरों, चैनल जो साढ़ा चलता सैटेलाइट से, तो कहते हैं भाई साहब जी असीं पूरी पूरी रात तुहाडा टीवी ला के सुते रहने, सानू बड़ी नींद आती, सानू कोई डर नहीं लगता। मैं कहना आप भी दुआ कर लिया करो। सो है एनीवे, सो सारी गल्लां दा हासिल ये कि वो चीज़ां नूं ना अपनी जिंदगी च लवो जिहड़ियां कलाम वालियां नहीं हैगी। अज दे दिन लई अज दा दुख काफ़ी है, कल दा दिन अपनी फिक्र आप ही करे। आओ सारे खड़े हो जाइए।